بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باطنی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ہر سنت کو زندہ کرنے اور ان کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ایک دوسرے مسلمان بھائی کے پاس پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ شگن لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ بنانے میں مددگار ہو۔ بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج لیتے۔ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ 4 باتوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ بہت سی عورتیں جو باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاریاں اور ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندا اور غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو خود کو شاہنشاہ کہلاتا ہوگا۔ اللہ کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ غصہ شیطان کا سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔
سود کے 72 درجے ہیں۔ اس کا سب سے کم ترین درجہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور اس کا سب سے بڑا درجہ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا، یعنی بیوی کا دل شوہر سے خراب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات یعنی جمعے کی رات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہو اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیات ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور وہ آیات آیت الکرسی ہے۔ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ کینہ اور نہ حسد ہو۔ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینگنا سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس کی طرف صرف مالدار کو مدعو کیا جائے اور محتاجوں، مساکین، فقراء کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم قصار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ صرف 3 جگہوں پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اور دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا
اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جب تم میں کسی کو جبائی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھ لو، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا نقصان کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا کرے، اگر موت کی تمنا ضروری ہو جائے تو یوں کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ ساری کائنات کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین جن اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیں، باہر چلے پھریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ وہ عورت جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی، رنگ بھرنے والی اور دانتوں کو بے تکلف کھلا کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرتی ہیں۔ جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ بدکار یعنی زانیہ عورت ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ قیامت کے دن مومن کی میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ جو شخص برے اعمال کرے گا اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقویٰ ہے۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کے پاخانے کے مقام میں صحبت کرے اس پر لعنت ہے۔ اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔